السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، یہ ایمان کے تقاضوں میں ہے، ایمان کی ضروریات میں سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کا کوئی مقام مل جائے اس کا امکان ہی نہیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے، اللہ کی نظر عنایت اسے حاصل ہو، اللہ کا پیار اسے حاصل ہو، اللہ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیں، اللہ کا مقرب خصوصی بندہ بن جائے. تو اس کے لیے جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی. قیامت تک آنے کے لیے ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا، ایک قانون بنا دیا. اللہ کی محبت چاہتے ہو یا تمہیں گمان ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پہچان صرف ایک ہے، وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اطاعت رسول ہے، نبی مہربان آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں حسنہ کہ گلشن کے پھول، اس کی خوشبو، اس کا عطر، اس کی مہک تمہاری زندگی میں ہے تو اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تمہارے پیار کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن تمہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، حضور کے طریقے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو زبان سے تم دعوی محبت چاہے حضور سے کرو چاہے اللہ سے کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرا اور آپ کا قول، میری اور آپ کی کہی ہوئی بات
سوالیہ نشان بن سکتی ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کی بات پر من و عن ایمان لانا، بغیر سوال کے ایمان لانا، یہی تو ایمان ہے۔ اور اللہ نے یہ بات فرما دی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، نمونے زندگی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر انسان کے لیے رہنمائی، ہر انسان کے لیے اس کے اندر سبق موجود۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تربیت کے لیے، گھریلو زندگی کی تربیت کے لیے امہات المومنین کو ایسی تعلیمات بیان فرمائی، اور امت پر امہات المومنین نے احسان فرمایا کہ ہمیں گھریلو زندگی بتائی، جس سے ہمارے گھریلو زندگی کے اندر خوبصورتی کیسے آئے گی، حسن کیسا آئے گا، اچھائی کیسے آئے گی، ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک انسان گھر میں کیسا ہو، ایک بندہ مومن کی گھریلو زندگی کیسی ہے، بچوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو، اہلیہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، پھوپھی خالہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو۔ یہ جو گھریلو زندگی ہے، یہ ساری کی ساری امہات المومنین نے ہم تک پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اَتْبَعُهَا وَإِنْ قَلَّ، ایسا عمل جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل جاری رہنے والا ہو، مسلسل کیا جانے والا عمل ہو۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ اَقْفَلُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، اپنے اعمال میں سے جس کی تمہیں استطاعت اور طاقت ہو ان کو ہمیشہ جاری رکھا کرو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جوش و جذبات میں آ کر کچھ عمل کو شروع کر لیں اور چند دن کے بعد پھر وہ عمل چھوڑ دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تھوڑا عمل کرو لیکن مسلسل کرو۔ مثلا کوئی ذکر آپ نے شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کیا، پہلے دن جوش آیا 5 پارے تلاوت کا، اگلے دن پتہ لگا گلے نے جواب دے دیا، ہمت جواب دے گئی، نہیں کر سکتے بھائی، تو بجائے 5 پارے تلاوت کرنے کے آدھا پارا تلاوت کرو لیکن روز تلاوت کرو، یہ ہے تقاضا۔ ایک دن بیٹھ کر تسبیح شروع کر دی 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، صبح سے بیٹھے، شام کو تھکن ہو رہی ہے، گلا دکھ رہا ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، اگلے دن پھر ہمت نہیں ہو رہی کہ 1000 کی تسبیح بھی پڑھ سکتے۔ تو تقاضا کیا ہے؟ دن میں 100 مرتبہ پڑھو لیکن روزانہ پڑھو۔ ضرورت نہیں ہے کہ روزانہ تم بیٹھ کر 10,000 کی طاقت پورا کرو، نہیں، 100 کی تسبیح پڑھو لیکن روز کرو۔ روز کا تقاضا ہے کہ تھوڑا عمل ہو لیکن دائمی ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کان احب العمل الى رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بڑی پسند تھی، الذی یدوم علیہ صاحب، کہ کوئی بندہ کوئی عمل کرے اور اس پر قائم رہے۔ کسی نے تہجد شروع کی ہے تو قائم ہے اس کے اوپر، روز پڑھتا ہے، یہ اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے۔ کسی بندے نے ذکر شروع کیا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے اور قائم ہے اس کے اوپر، مسلسل کرتا ہے، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے۔ کسی بندے نے نیت کی انفاق فی سبیل اللہ کی اور قائم ہے اس کے اوپر، مسلسل جاری رکھتا ہے، اللہ کے نبی کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ کوئی بھی عمل، رشتہ داروں کی خبر گیری کا ایک عمل آپ نے شروع کیا، ہفتے میں ایک دن جاؤں گا رشتہ داروں کی خیریت پوچھنے کے، اللہ کے نبی کو بڑا پسند ہے۔ ایک دن مقرر کر دیا آپ نے، ہفتے میں ایک دن بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤں گا،
اللہ کے نبی کو بڑا پسند کوئی عمل، لیکن ایسا عمل کہ جو برابر جاری رہنے والا عمل، ایسا نہ ہو کہ آج جوش میں شروع کر دیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کبھی بھی ترک نہیں فرمائی، کیسے حالات کیوں نہ آئے، کتنے سخت حالات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ ایک دائمی عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ جاری رکھتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان وہ عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ یقین کریں ہماری زندگی کے معمولات ایسے ہیں کہ ظاہری بات ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، نوکری ہے، صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے مزدوری کرنی ہے، اور بعض لوگ تو 2 مزدوریاں بھی کرتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ اب ان حالات میں ممکن نہیں ہے کہ انسان رات کو اٹھ جائے، لیکن جن کے لیے اگر ممکن ہو اور وہ رات کو یہ عمل کرے، تہجد کی نماز پڑھے، آپ یقین کیجئے ایسا عمل ہے یہ کہ براہ راست اللہ رب العالمین سے بندہ ہم کلام والا، ایسا عمل ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ پر پوچھ رہے ہیں، بندے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لا کر پوچھتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 ہفتے پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا یا اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایک بات کی خوشخبری سنا دیں اور اس کے اندر ہم شک کریں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ کسی کو کچھ چاہیے کہ میں اسے عطا کروں، اور ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم مانگیں گے اللہ دے گا ہی نہیں دے گا۔ یہ تو ایمان کی کمزوری ہے، یہ تو یقین کی کمزوری ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے بھی اوپر سے کہ بتاؤ کچھ چاہیے، اور اس وقت کوئی کہے تو آپ انکار کرتے ہیں کیا؟ آپ کبھی انکار نہیں کرتے، خوشی سے دیتے ہیں کہ بھائی میں نے خود آفر کی۔ اور اللہ جیسا سخی، اللہ جیسا بادشاہ، اللہ جیسا شہنشاہ وہ کہے کہ کوئی ہے مانگنے والا اور ہم اس وقت سوچیں کہ مانگیں گے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ شیطان کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے رکھا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یقین کر لیجئے کہ جب اللہ سے آپ نے مانگے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، ایک اصول سکھا گئے ہمیں، فرماتے مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، مجھے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرا رب مجھے دعا کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جب میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی کہ میرے بندے میرے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا لے، تو مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا بھی فرما دیا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، ابھی عطا کرے، بعد میں عطا کرے، آج عطا کرے، کل عطا کرے، اس دنیا میں عطا کرے یا اس دنیا میں عطا کرے، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ عطا ہو کر رہے گی، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ سے کوئی واپس۔ میرے بھائیوں اور دوستوں ذرا سوچیں اور غور کریں، ہمارے دروازے میں کوئی آگے مانگے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں خالی ہاتھ واپس جائے؟ آپ سوچیں نا، کبھی غور کریں، آپ کی استطاعت ہو آپ دے سکتے ہو، آپ کے دروازے پر کوئی آئے، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے دروازے کوئی خالی ہاتھ واپس جائے، تو سوچیں اللہ کے دروازے پر آپ جائیں گے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دماغوں میں وسوسے بٹھاتا ہے۔ اللہ سے رج کے مانگیں، اللہ سے بار بار ایک ہی تو عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی عمل قبول نہیں۔
ایک ہی تو یہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اپنے بندے کو، اللہ اپنے بندوں کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، اور تب ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم ایسا عمل کہ جو جاری رہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے نرم مزاجی، نرم خوئی، دیکھیں اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے، بڑے نرم مزاج واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ ترش خو ہوتے، اگر آپ غصے والے ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو شمع کے گرد پروانے جمائیں یہ سارے پروانے چھٹ چکے ہوتے، کوئی آپ کے قریب نہ ہوتا۔ یہ جو صحابہ کا پیار ہے آپ کے ساتھ، کیا آپ وضو فرماتے ہیں اور صحابہ ہاتھ نیچے کر کے وضو کا پانی لے کر چکتے ہیں؟ یہ جو صحابہ کا پیار ہے، کیا آپ گفتگو فرماتے ہیں اور ایسے ہمدم گوش بیٹھتے ہیں کہ سر پر اگر چڑیا بھی بیٹھ جائے تو اٹھے نہ ہلے نہ؟ یہ آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی نرم مزاجی، آپ کا پیار، یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ سبزی والا مدینہ میں آ کر سبزی بیچتا تھا، گاؤں دیہات سے سبزیاں لا کر، ایک مرتبہ رستے میں کھڑا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے آ کر یوں ہاتھ رکھا۔ آپ کہتے ہیں نا اپنے دوست کے ساتھ بتاؤ کون ہے وہ، آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو جب یوں ہاتھ رکھا تو اس آدمی نے پیچھے ہو کر اپنی کمر حضور کے سینے سے لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ کی بستی میں مجھ غریب سے محبت کون کرے گا آپ کے سوا؟ آپ کے سوا اتنی پیار، اتنی شفقت کرنے والا کون ہے؟ ایک آپ ہی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں، آپ نے ہی میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی تھی۔ یہ حضور کی شفقت تھی کہ گھر سے باہر نکلتے بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے، اور سفر پر جب حضور واپس آتے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے اور مقابلہ ہوتا کہ کون پہلے بیٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری۔ یہ نرم مزاجی، یہ مزاج کی نرمی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، یہ جو نرم مزاجی ہے یہ اعمال میں حسن پیدا کر دیتی ہے، یہ خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُلُوِ، اور نرمی پر وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں، وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے جو عقل پر نہیں عطا فرماتا کبھی بھی۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَا، اور نرمی کے بغیر کسی عمل پر اتنا نہیں عطا فرماتا جتنا کہ اللہ نرم مزاجی پر عطا فرماتا۔ کوئی بندہ نرم مزاج ہے نا، اللہ اس پر شفقت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں مَن يُحْرِمُ الرِّفْقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ، جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا، بھلائی سے محروم رہا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم غصے والے ہوں گے تو لوگ ہم سے ڈریں گے، ہم بدتمیز ہوں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے، حالانکہ کوئی عزت نہیں کرتا بدتمیز کی، لوگ اس کی مزاج سے ڈر کے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اپنے مزاج میں نرمی لائی، نرم مزاج بنے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، میٹھا بول بولنے والے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو آگ پر حرام ہے، اور تحرم علیہ النار، اور جس پر آگ حرام ہے نہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا نہ آگ اس کو جلا سکے گی، کون ہے؟ علی کل قریب حین سہل، ہر وہ انسان کے جو نرم مزاج ہے، نرم خو ہے، معاملات میں آسان ہے، شفیق ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہے، اچھے معاملات کرنے والا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، مشکلات پیدا کرنے والا ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا لا يرحم اللہ من عباده الا الرحماء، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اپنے ان بندوں میں، ان بندوں پر کہ جو رحیم ہیں، جو شفیق ہیں، جو مزاج کے نرم ہیں۔ آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ حیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا، ہر مذہب کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کوئی امتیازی شان ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی امتیازی شان وہ حیا ہے، وہ حیا ہے۔ اور فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر کے سوا کچھ عطا نہیں کرتی۔ اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا ہی نہ کرے، تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، جو چاہے کرتا رہے، تجھے کون پھر پوچھے؟ حیا ہی تو انسان کا زیور ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی۔ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے سامنے کھلے ڈلے سب کے سامنے کپڑے اتار کے لا رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا یہ عمل صحیح نہیں، حیا کے خلاف ہے، سب کے سامنے مت نہ اس طرح کپڑے اتارے۔ یہ بھی لوگوں کا مزاج تھا، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر قضاء حاجت کرتے تھے، شرماتے نہیں تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ حیا کے خلاف لوگوں کے سامنے قضاء حاجت کے لیے نہ بیٹھے۔ اور پھر فرمایا کہ ایاکم والفحش فإن اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا التفحش، بچو، آگاہ رہو، بچو فحاشی سے، فحش کلامی سے، گندی باتوں سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو فحاشی کو پسند کرتا ہے نہ فحش گوئی کو پسند کرتا ہے۔ ہم باتوں میں فحش گوئی، زمانے جملے، گندی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ دیکھو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بندہ مومن فحش گوئی کرے، بندہ مومن گندی زبان استعمال کرے، بندہ مومن غلط طریقے سے گفتگو کرے۔ بندہ مومن کی گفتگو شائستہ گفتگو ہوتی ہے، بندہ مومن کی گفتگو صاف ستھری گفتگو ہوتی ہے، بندہ مومن کی گفتگو گالیوں سے پاک گفتگو ہوتی ہے، بندے مومن کی گفتگو تانوں سے پاک گفتگو ہوتی ہے، بندے مومن کی گفتگو زمانے جملوں سے پاک گفتگو ہوتی ہے، بندے مومن کی زبان گندی باتوں سے پاک ہوتی ہے۔ اپنی زبان ایسی زبان جس سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، رسول اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اس سے بندہ گندی زبان گندی بات کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ میں اس سے اللہ کا نام لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں اربوں انسان، اربوں زمانے دنیا میں اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کا نام لے سکے، رسول اللہ کا نام لے سکے، قرآن پڑھ سکے، اللہ کا ذکر کر سکے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غلط جملے منہ سے نکالیں؟ آج ہماری کوئی بات، کوئی گفتگو گالی سے خالی نہیں ہوتی، آج ہماری کوئی بات غلط جملوں سے خالی نہیں ہوتی، فحش کوئی چمک نہ کرے، گپ شپ کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اصول بتا دیا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو عمل اللہ کو پسند نہیں ہو، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اس عمل کے ساتھ انسان۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اور کوئی بندہ جا کر اللہ کا محبوب بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے شائستہ گفتگو، اس لیے اعزائے محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کے ذریعے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کے ذریعے، وہ جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کی محبت کے حصول کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ہستی کو امت مسلمہ کے لیے نمونہ زندگی بنایا ہے وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اہل ایمان تم میری بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ محفل کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تنہائی کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ گھر کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ تجارت کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ، ہر واقعہ، ہر حصہ تمہارے لیے نمونہ زندگی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کے پیغام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کو ہم چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اس دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لینا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فریضہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف نام لیوا ہوں، یہ فریضہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف محبت کے دعوے کرنے والے ہوں، یہ فریضہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا اگر ہم صرف عشق و محبت کے نعرے لگانے والے ہوں۔ اس کے لیے دندان مبارک کی شہادت کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تم گوشہ نشینی میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، تم گوشہ نشینی میں خدا ڈھونڈ رہے ہو، اللہ رب العالمین کو گوشہ نشینوں میں تلاش نہیں کرو، اللہ رب العالمین طائف کے بازاروں میں ملتے ہیں، اللہ رب العالمین بدر کے میدان میں ملتے ہیں، اللہ رب العالمین احد کے میدان میں ملتے ہیں، جہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جہاں پر اور فرمایا کہ یہ مسواک اور ٹوپی بھی اسی کی سنت ہے، دندان مبارک کی شہادت سے سرفراز ہوئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کے ساتھ ہمارا اسوہ کیا ہے، نبی کے اخلاق سے ہمارا حصہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی نسبت کیا ہے، اس نسبت کو اگر ہم ڈھونڈ لیں اور تلاش کر لیں، اس نسبت میں پختگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل کیا تھا، اس سال کو جاری رکھے، اس کام کو جاری رکھے، اس میں جدوجہد اور کوشش کریں۔ جس کو قرآن نے اقامت دین کہا ہے، جس کو قرآن نے شہادت حق کہا ہے، جس کو سورہ مزمل میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہہ کر تکبیر رب کہا ہے، جس کو قرآن نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد فی سبیل اللہ کہا ہے، اس راستے کو اختیار کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اس سیرت اور سنت کو لے کر آئیں، اور غلبہ دین کی جدوجہد کہ جو ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں، سوچ کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اپنے عمل میں لے کر آئیں، اس کے لیے کوشش کریں، لیکن کامل دین پر عمل تب ممکن ہوگا جب دین مکمل طور پر غالب ہوگا، جب دین مکمل طور پر نافذ ہوگا، تو عدالت میں بھی اسلام ہوگا، بازار میں بھی اسلام ہوگا، معاشرے میں بھی اسلام ہوگا، حکومت میں بھی اسلام ہوگا، خارجہ پالیسی میں بھی اسلام ہوگا، ان ساری جگہوں پر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہاں سب آتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جدوجہد کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔